اردو میں ایسے لوگوں کو کینیبلز کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو انسانی گوشت کو بطور شوق کھاتے ہیں۔ آج سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید ایسے لوگ افریقہ کے کسی دور دراز علاقے میں رہتے ہوں گے، لیکن پھر مجھے علی بھائیوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ پہلی لاش ہے یہ جو دیگچی میں ٹکڑے پڑے ہیں، کس کے ٹکڑے ہیں؟ یہ پاؤں کے ہیں۔ یہ کہانی سائرہ پروین سے شروع ہوتی ہے۔ سائرہ 24 سال کی ایک نرم اور نازک لڑکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ اس کا گھرانہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق سائرہ کو تھروٹ کینسر تھا اور وہ اسٹیج 4 میں مبتلا تھی، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسے درانہ شاہ کے ایک مقامی قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن کہانی یہاں سے ایک خوفناک موڑ لیتی ہے۔ اگلے ہی دن جب اس کی بہنیں قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ قبر خود ہی کھلی ہوئی تھی اور اندر سے لاش غائب تھی۔ یہ دیکھ کر پورے گاؤں میں رونے اور چیخوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ بزرگوں اور سرکاری احکام کو اطلاع دی گئی۔ پولیس آئی اور انہوں نے قبر سے نکلنے والے قدموں کے نشانات کو فالو کیا جو ایک چھوٹے سے گھر تک جا رہے تھے۔ پولیس نے گھر پر چھاپا مارا۔ اندر ایک شخص عارف چارپائی پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے پولیس دیکھی، اس نے خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا نام ہے؟ محمد عارف۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ میں نے نہیں کیا جی، بھائی نے کیا۔ کون سے بھائی نے کیا؟ یہ پڑا ہے۔ گھر میں کچھ جسمانی اعضاء بکھرے پڑے تھے اور پیچھے ایک پتیلے پر انسانی گوشت پکایا جا رہا تھا۔ پولیس نے جب پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے حیران کن طور پر بالکل نارمل انداز میں جواب دیا، ہاں دیکھو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، وہ پہلے ہی مر چکی تھی، ہم غریب لوگ ہیں، کبھی کبھار گوشت مل جاتا ہے۔ مگر مزید تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ عارف صرف گوشت پکانے والا تھا۔ اصل لاش قبر سے نکالنے والا اور یہ سب پلان کرنے والا اس کا بھائی فرمان تھا، جو اس وقت فرار تھا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے حکم پر پورے ملتان ڈسٹرکٹ میں مفرور فرمان کی تلاش شروع ہوئی۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق فرمان اسکول میں ایک شاندار اور ذہین طالب علم تھا، لیکن یہی ذہین دماغ ایک خطرناک سوچ میں بدل گیا۔ جب پولیس نے اس کی تلاش تیز کی تو فرمان نے اپنے سالے کو کال ملائی، میں کچھ دن آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ سالے نے سخت لہجے میں جواب دیا، کل تم نے کسی کی بہن کھائی، کیا آج تم ہمارے گھر کی باری چاہ رہے ہو؟ یہاں آنے کی ہمت نہ کرنا ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا۔ سالے نے فرمان کی بات سنتے ہی اس کا لوکیشن ٹریس کروایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ صرف 15 منٹ کے اندر دونوں بھائی گرفتار کر لیے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد دستاویزی کینیبلزم کیس بن گیا۔ لیکن انسانی گوشت کھانے کا شوق پیدا کیوں ہوتا ہے؟ انسانی گوشت کھانے کا عمل زیادہ تر نفسیاتی اور اعصابی لذت سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ طاقت، کنٹرول اور ممنوعہ چیزیں توڑنے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر بچپن یا جوانی میں تشدد، تنہائی یا شدید ذہنی صدمات کا شکار ہوتے ہیں۔ دماغ ڈوپامین کے غیر معمولی خراج سے اس عمل کو لذت کے طور پر ریکارڈ کر لیتا ہے اور یہ لت بن جاتی ہے، بھوک نہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ دونوں بھائی اپنی بیویوں پر گھریلو تشدد، سماجی تنہائی اور ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، اور یہی ان کے اندر کے اندھیرے کو بڑھاتا گیا۔ پاکستان کے آئین میں کینیبلزم کو جرم قرار دینے کا کوئی قانون موجود نہیں تھا، اس لیے ان دونوں بھائیوں کو صرف قبر کی بے حرمتی کی جرم کی سزا 2 سال قید ہوئی بس، اور وہ جیل سے باہر آ گئے۔ رہائی کے چند ماہ بعد علاقے میں انسانی یا گوشت کی بدبو کی شکایت پہنچی۔ پولیس نے دوبارہ ان کے گھر پر چھاپا مارا۔ گھر سے ایک بچے کا کٹا ہوا سر برآمد ہوا۔ یہ اب مزید خطرناک ہو چکے تھے۔ یہ اپنے ہی گھر میں موجود اپنی معذور بہن کو مار پیٹ اور انسانی گوشت کھلانے لگتے تھے۔ عدالت میں معذور بہن، سابق بیویاں، والدین اور بہنوں سب نے ان کے خلاف گواہی دی۔ عدالت نے انہیں ذہنی طور پر غیر مستحکم قرار دے دیا اور سزا صرف 12 سال قید۔ دنیا میں کینیبلزم آج بھی برازیل، ہندوستان، انڈونیشیا اور کچھ مذہبی قبائل میں پایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں انسانی گوشت کھانے کی سزا صرف 12 سال ہونی چاہیے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک اللہ حافظ۔